الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ حضرات ذی وقار، کل ہم نے پڑھا کہ کس طرح حبشہ کے اندر شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے عزت عطا فرمائی اور کس طرح قریش کی چال ناکام اور نامراد ٹھہری۔ بادشاہ نے حکمت عملی اپناتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار لکھ کر پرچی پہ وہ پرچی اپنے جیب میں ڈال لی تھی، اور جب اس کے درباریوں نے اور باغیوں نے پوچھا کہ تمہارا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، کیا تم انہیں اللہ کا بندہ، اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرا اس پہ ایمان ہے۔ باغی یہ سمجھے کہ یہ ہماری بات سے ایگری کر رہا ہے، اور وہ پرچی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا کہ یہ پرچی جو میرے جیب کے اندر ہے میرا اس پرچی پہ ایمان ہے۔ تو بہرحال وقت کا تقاضا تھا، مصلحت تھی کہ اگر اس وقت وہ اپنے اسلام کا اظہار کر دیتا علی الاعلان، اس پہ بھی مصیبت آتی اور مسلمانوں پہ بھی مصیبت آتی۔ وقتی طور پہ اس نے اپنے اسلام کو چھپایا، لیکن وہ مسلمان ہو چکا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت سے۔ بعد میں مدینہ پاک پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھے، ان کو اسلام لانے کی دعوت پیش کی، تو اس کو بھی خط لکھا۔ شاہ حبشہ نجاشی، اصحمہ نام تھا اس کا، نجاشی لقب تھا، اس کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، اور عمر ابن امیہ کو قاصد بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط مبارک اس کے پاس پہنچا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو ریسیو کرنے کے لیے اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، احتراماً اپنے شاہی تخت سے نیچے اتر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نامہ مبارک کو، خط مبارک کو پکڑا، چوما اور احتراماً آنکھوں سے لگایا، سبحان اللہ۔ اور پھر جوابی خط جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لکھا، جس کے اندر اس نے اپنے ایمان اور اسلام کا کھل کے اظہار کیا، اور اپنے بیٹے ارحا کو بیش قیمت تحائف دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ تو اس کا بیٹا بہت سارے قیمتی تحفے تحائف لے کر حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیر سگالی کے طور پر اس وفد کی بنفس نفیس خدمت فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام ان کی خاطر و مدارت میں مشغول ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے خادم، آپ کے نوکر جو موجود ہیں، تو حضور تشریف فرما رہے ہیں، ہم آپ کے مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور ان کی خدمت کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں نے میرے ساتھیوں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ رکھا تھا، اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں خود ان کی خدمت کروں۔ قربان جائیں حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بندہ پروری پہ، حضور علیہ السلام کی ذرہ نوازی پہ، کریم آقا علیہ السلام کی اس کمال شفقت پہ۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں ظاہر ہے درس سیرت تو یہی ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ہی چکایا جائے، نیکی کا بدلہ نیکی کے ساتھ چکایا جائے۔ شاہ حبشہ نجاشی نے انتہائی مشکل وقت میں مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، ان کی عزت اور اکرام کیا تھا،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان کے آئے ہوئے وفد کا اکرام نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی تعظیم کرتا ہے، سرکار اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں، حضور اس سے کتنا خوش ہوتے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے، اور اگر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو سرکار کے قلب اطہر کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی جب کوئی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کرتا ہوگا، اور حضور رسالت مآب علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں زبان طعن دراز کرتا ہے، تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے قلب اطہر کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ تو خیر، رجب 9 ہجری میں اس بادشاہ حق آگاہ کا انتقال ہو گیا۔ شاہ حبشہ نجاشی 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں اس کا انتقال ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی ان کے انتقال کی، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آج ایک مرد صالح فوت ہو گیا ہے جس کا نام اصحمہ تھا، آؤ اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوش قسمت انسان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخصصات میں سے ہے، حضور علیہ السلام کی خصوصی اختیارات میں سے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک کے اندر ہوتے ہوئے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ویسے بھی ساری کائنات آقا کریم علیہ السلام کے سامنے رائی کے دانے کے برابر ہے۔ یہ دوریاں، یہ بعد، یہ فاصلے، یہ تو میرے آپ کے لیے ہیں نا، ورنہ حضور علیہ السلام تو آپ کے لیے تو پوری کائنات جو ہے ایسے جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ انسان دیکھتا ہے، حضور علیہ السلام ساری کائنات کا ایسے مشاہدہ فرماتے ہیں۔ تو ویسے تو کوئی بھی جو ہے وہ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی قبر ظاہر ہے، اس کی قبر بھی روشن ہے، حشر بھی روشن ہے، آخرت بھی روشن ہے، قیامت کے دن اس کا چہرہ بھی روشن ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ان کے آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا، دائیں بھی نور ہوگا، بائیں بھی نور ہوگا، اوپر بھی نور، نیچے بھی نور، نور کے ممبر ہوں گے جن پر وہ جلوہ افروز ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اہل ایمان کو میسر ہوں گی۔ لیکن حضرت نجاشی کے بارے میں آتا ہے انہوں نے جو ایک تو غریب الوطن مسلمانوں کی خدمت کی اور ان کی قدردانی کی، اور دوسرا جو نبی پاک علیہ السلام کے پیغام مبارک کی تعظیم کی، اس کی برکت سے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، فرماتی ہیں کنا نتحدث انہ لا یزال یرا علی قبرہ نور، فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ہم آپس میں باتیں کیا کرتی تھیں کہ شاہ حبشہ نجاشی کے دربار اس کی قبر انور پہ ہر وقت نور کی برسات رہتی ہے، 24 گھنٹے نور دیکھا جاتا تھا اس کی قبر پہ، کہ جو بھی دیکھنے والے جاتے تھے وہ بتاتے تھے کہ ان کی قبر پہ ہر وقت نور کی لائٹ جو ہے وہ پڑتی رہتی ہے، نور کی برسات رہتی ہے۔ تو یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تو آیا نہ درتے او کیوں بد نصیبہ، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ تو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور احترام کیا ہے، آپ کی کسی نسبت کا، آپ کے نام نامی اس میں گرامی کا احترام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر بھی عزتوں سے نوازا اور آخرت میں بھی یقیناً عزت ان کا مقدر بنے گی۔ اور جنہوں نے دنیا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نسبت کی توہین کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نشان عبرت بنایا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں ہے اور پسند نہیں ہے کہ کوئی بدبخت بد باطن اپنے خبث باطن کا اظہار کرتے ہوئے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ادنا سی بھی گستاخی کرے یا نبی پاک علیہ السلام کی کسی نسبت کو بھی ہلکا جانے، لائٹلی اس کو لے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن بادشاہوں نے، آگے آئے گا انشاءاللہ نبی پاک علیہ السلام کی خطوط کا بیان، سرکار دو عالم علیہ السلام نے کن کن بادشاہوں کو خطوط لکھے ان کی ڈیٹیل آئے گی۔ تو جنہوں نے اپنی بدماشی کا اظہار کیا نبی پاک علیہ السلام کے خطوط دیکھ کے، اور انہوں نے آگے سے انسلٹ کی اور وہ خطوط پھاڑ دیے،
اللہ تعالیٰ نے اسی بادشاہ کو اس کے بیٹوں کے ہاتھوں مروا دیا اور دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ جس بادشاہی پہ تکبر کر کے تو نے میرے حبیب علیہ السلام کے خط مبارک کی توہین کی تھی، وہی بادشاہی تیرے گلے کا طوق بن جائے گی۔ سگی اولاد نے خنجر مار کے جو ہے اس کو قتل کر دیا، وہ آگے آگے انشاءاللہ اس کا بیان۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جو ہے وہ تبلیغ اسلام کے جو سرگرمی ہیں وہ جاری رہیں۔ نبوت کا 6واں سال تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر، حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا پہاڑی کے اوپر۔ آقا کریم علیہ السلام وہاں پہ تشریف لے جاتے اور جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی وہاں پر چلے جاتے اور خفیہ طور پہ اسلام کا تبلیغی مشن جو تھا یہ جاری و ساری تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے، تلوار لی، بڑے غصے کے ساتھ نکلے کہ آج میں نے قصہ تمام کر دینا ہے۔ راستے میں حضرت عمر کو غصے سے یوں بھپھرے ہوئے جاتے دیکھ کے کسی نے پوچھا عمر کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ آج میں یہ بالکل ایک فیصلہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ بعد میں کرنا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو جا کے، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے گھر تو قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں اور تم چلے ہو ان کو ختم کرنے، پہلے اپنے گھر کی صفائی کر لو۔ بات سن کے بڑا غصہ آیا، پہلے ہی غصے میں تھے، شدید طیش میں آ گئے اور بجائے نبی پاک علیہ السلام کی طرف جانے کے اپنی بہن کے گھر کا رخ کر لیا۔ اپنی بہن کے گھر گئے اور جب گئے تو دیکھا تو اندر آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ جا کے بڑا مارا اپنی بہن کو، اپنے بہنوئی کو، دونوں کو بڑا مارا، اتنا مارا کہ آپ کے بہنوئی جو تھا اس کا سر پھٹ گیا، خون آنا شروع ہو گیا۔ اور آپ جب اپنا غصہ اتار چکے تو اپنی ہمشیرہ سے کہا کہ لاؤ دو ذرا یہ کلام مجھے بھی پڑھ کے سناؤ۔ کیا پڑھ رہی تھی تم؟ کہا کہ نہیں، جائیے پہلے غسل کر کے آئیے، یہ کلام پاکیزہ ہے، پاکیزہ لوگ ہی اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو آپ اس کو نہیں ہاتھ لگا سکتے، پہلے جائیں غسل کر کے آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غصہ پہلے ٹھنڈا ہو چکا تھا، کچھ جب جا کے نہائے، پانی سر میں ڈالا، مزید غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اور جب واپس آئے تو آپ کی ہمشیرہ محترمہ نے آپ کو قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنائی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ تو آپ نے جب سورہ طٰہٰ کی تلاوت سنائی، بس وہ کلام الہی تھا، آپ کی ہمشیرہ محترمہ اور آپ کے بہنوئی کی استقامت تھی اسلام پہ، درد میں ڈوبی ہوئی آواز تھی، وہ خوبصورت اور شیریں کلام تھا۔ جیسے ہی تلاوت ہوتی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی دنیا بدلتی گئی۔ سودا لینے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ اب جن کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے اب گھائل ہو کے انہی کے قدموں میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ جب وہ کلام انقلاب سنا دل کی دنیا بدلی، کہا کہ مجھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلیے۔ وہ تلوار جو نکالی ہوئی تھی شہید کرنے کے لیے، اس تلوار کو حمائل کیا، گلے میں ڈالا اور جا کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اب وہ دروازہ بند تھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، سرکار دو عالم علیہ السلام موجود ہے، دیگر صحابہ موجود ہیں۔ دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا جاتا ہے کون؟ ایک صحابی رسول دروازے کی جھیت سے دیکھتے ہیں، سامنے حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر آئے کھڑے ہیں۔ ارادہ نیک نہیں لگتا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کھول دیں دروازہ، کچھ نہیں ہوتا۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آج تم کچھ اور دیکھ رہے ہو اور نگاہ نبوت کچھ اور دیکھ رہی ہے، آج تو انقلاب برپا ہونے والا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کھول دے دروازہ، کچھ نہیں ہوتا۔ جب دروازہ کھولا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا عمر کیسے آئے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب پر ایمان لانے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے اتنے مخالف، نبی پاک علیہ السلام کی جان کے در پہ، اور مشرکین مکہ ان کو بڑا متشدد سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑے سخت اور کٹر مخالف ہیں اسلام کے، لیکن انسان اپنے اخلاص کے ساتھ
تسلسل کے ساتھ لگاتار استقامت کے ساتھ اپنے مشن پہ لگا رہے، اللہ تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانیاں ضرور آتی ہیں، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، لیکن انسان کو استقامت کے ساتھ قائم رہنا پڑتا ہے، اپنے مشن کے ساتھ مخلص رہنا پڑتا ہے۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اسلام قبول کیا، نعرہ تکبیر و رسالت وہاں پر بلند ہوا، اب دیکھا کہ وہ تبلیغی مشن چل رہا ہے لیکن خفیہ طور پہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ عمر کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ یا رسول اللہ ہمارا دین سچا دین نہیں ہے؟ عمر بالکل سچا دین ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چھپ چھپا کے یوں عبادت کیوں؟ آج سے علی الاعلان عبادت ہوگی، آج سے علی الاعلان عبادت کی جائے گی۔ دار ارقم سے 2 صفیں بنتی ہیں مسلمانوں کی، ایک صف کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ننگی تلوار لے کے، اور ایک صف کے آگے اسد اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے شیر، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غرہ سطوت پہ لاکھوں سلام، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کے، ایک صف کے آگے وہ ہیں، اور مسلمان یوں شان و شوکت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی سربراہی میں دار ارقم سے نکل کے بیت اللہ شریف کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے علی الاعلان عبادت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تھا ایک با اثر انسان کے اسلام قبول کرنے کا نتیجہ۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے وہ گاؤں دیہات سے بچے اٹھ کے آئیں، ماڑے غریب لوگوں کے بچے، اور وہی دین پڑھیں اور وہی حفظ کریں اور وہی پھر مسجدیں سنبھالیں اور وہی پھر اسلام کی تبلیغ کریں۔ یہ جو کروڑ پتی لوگ ہیں، ان کے بچے بھی حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، آپ بھی اپنے بچوں کو تیار کریں، جو آسودہ ہوں گے، با اثر ہوں گے، طاقتور ہوں گے، زور والے ہوں گے۔ وہ جب ممبر پہ بیٹھ کے بات کریں گے تو جب کوئی بدماش آ کے بدماشی دکھانے کی کوشش کرے گا نا، تو وہ کہیں گے سانو دوجا طریقہ بھی آندا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ذرا صبر کرو، ہمیں دوسرا طریقہ بھی آتا ہے۔ اب جب کروڑ پتی لوگ ہیں، آپ کے جناب مشن ہی اور ہیں، آپ کہتے ہیں یہ مسیتاں نال ساڈا تعلق ہی ہے، ساڈے بچے کیوں دین پڑھن تے ساڈے بچے کیوں امام مسجد بنن؟ امام مسجد ہونا بھی کوئی لو جی ساری زندگی پھر مانگ کے ہی کھائے گا۔ بھئی مانگ کے کیوں کھائے گا؟ آپ بزنس بنا کے دیں، ساتھ اس کو دین پڑھا کے مصلی پہ کھڑا کریں اور اسے بتائیں بیٹا سرکار کے دین کی تبلیغ ایسے کرنی ہے جیسے حضرت فاروق اعظم نے کی تھی، تو پھر اسلام تو پاورفل ہوگا نا، پھر اسلام طاقت میں آئے گا۔ جب طاقتور لوگ اسلام میں آئیں گے، اسلام طاقت میں آئے گا۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یا اللہ عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق عطا فرما، اس سے اسلام پاورفل ہو جائے گا۔ اسلام اگرچہ کسی کا محتاج نہیں ہے، لیکن دنیاوی ضابطے تو قانون فطرت تو موجود ہے نا بہرحال، کہ جب طاقتور لوگ کسی سائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر وہ پلڑا یقیناً باری ہوتا ہے۔ یہ تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ اس لیے ہم طاقتور لوگوں کو بھی اپنی ترجیحات میں اولین ترجیح کے اندر اسلام کو رکھنا چاہیے، اور ہر وہ کام جس سے اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے ہماری ذات سے، ہمیں اسلام کے ساتھ کھڑے ہو کے، ورنہ اللہ اور اس کا رسول کسی کا محتاج نہیں ہے اور نہ یہ اسلام کسی کا محتاج ہے۔ پوری دنیا اگر اس کے خلاف بھی کھڑی ہو جائے تو اللہ رب العزت کا نام اور اس کے حبیب علیہ السلام کا ذکر بلند ہو کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اسلام پہ استقامت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔